باہر آئے تو ہوا کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ دور صحرا میں بگولے اٹھ رہے تھے اور سڑک پر کانٹے دار جھاڑیاں اڑ رہی تھیں۔ چنگیز خان بھی تو انہی صحراؤں کو پاٹ کر خراسان پر حملہ آور ہوا تھا، میں نے سوچا۔ سڑک سے کچھ دور ویرانے میں ایک قدیم کاروان سرائے کے کھنڈر دھوپ میں چمک رہے تھے، ویران اور محب۔ زمانہ قدیم میں توران اور ایران کے مابین انہی راستوں پر قافلے سفر کرتے تھے، جن کی شب بصری کے لیے ہر 20 کوس کی مسافت پر کاروان سرائے تعمیر کی گئی۔ افغانستان میں جدید ذرائع نقل و حمل کے لیے تارکول کی سڑکیں بھی تقریباً انہی راستوں پر بنائی گئیں۔ مشینی ذرائع کی آمد سے کاروان اور قافلوں کا دور ختم ہو گیا، لیکن سرائیں ابھی تک قائم ہیں۔ زیادہ تر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن کچھ اپنی اصلی حالت میں بھی موجود ہیں۔ میں نے علی سے کہا، چلو ایک نظر اس سرائے کو بھی دیکھ لیں۔ اور وہ جو بس نکل گئی تو؟ اس نے چلا کر کہا۔ اسے اب تک اس کم فہم اغوان پر غصہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ رات وہیں بسر کریں گے؟ ہم سے پہلے کے لوگ بھی تو یہی کیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کرو کہ تمہارا کاروان سمرقند سے ہرات جا رہا ہو۔ سارے راستے کی مسافت کے بعد تمہیں شام ڈھلے ریت کے ٹیلے کے اوپر سے شفق کی سرخی میں نہائی ہوئی ایک رومانوی کاروان سرائے دکھائی دیتی ہے۔ کیا تم دیوانہ وار اپنے مریل اونٹ کو بھگا کر وہاں تک نہیں پہنچ جاؤ گے؟ علی ہنسنے لگا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ مٹی کی بنی ہوئی چوکور قلعہ نما عمارت کے درمیان ایک وسیع تالاب تھا، جسے صحرا کے بگولوں اور آندھیوں نے ریت سے بھر دیا تھا۔ قافلے آتے تو اونٹ کو پانی پلا کر صحن میں باندھ دیا جاتا اور مسافر چاروں طرف بنی ہوئی کوٹریوں میں سما جاتے۔ رات کو بکرے کا پورا دھڑ الاؤ پر بھونا جاتا۔ سرائے کے چھوٹے سے صحن پر ایک اچھے خاصے قصبے کا گمان ہونے لگتا۔ گوشت سے چربی پگھل کر سلگتی ہوئی لکڑیوں پر گرتی اور اس کی اشتہا انگیز خوشبو سرمئی دھوئیں میں مدھم ہو کر پوری فضا میں رچ جاتی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہر مسافر اپنی داستان سناتا اور مخالف سمت سے آنے والوں سے راستے کے بارے میں پوچھتا۔ مرو کے پاس قزاق تو نہیں؟ دشت مرگ کے خالستانوں میں پانی تو نہیں سوکھ گیا؟ کاروان سرائے کا دروازہ ہر مسافر کے لیے کھلا تھا۔ یہ صحرا کا اصول تھا کہ جو بھی اس کی چار دیواری میں داخل ہو جاتا، اس کے جان و مال ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتے۔ تمام رنجشیں بھلا دی جاتی۔ دوست اور دشمن ایک ہی چھت کے نیچے شب بسر کر کے دوسری صبح اپنی اپنی راہ لیتے۔ میں انہی خیالات میں مگن تھا کہ بس کا ہارن
متواتر بجنے لگا اور ہم واپس آ گئے۔ سفر جاری ہوا تو پھر وہی بیابانی اور صحرا کی وسعتیں ساتھ ہو لیں۔ کبھی کبھی سڑک کے کنارے چرتی ہوئی کراکلی بھیڑیں ایک دم بس کے سامنے آ جاتیں اور ہارن کی تیز آواز سے بدک کر اچھلتی ہوئی یوں بھاگتیں جیسے بس کی بجائے کسی خونخوار بھیڑیے سے پالا پڑ گیا ہو۔ شام کے 5 بجے ہم قندھار میں داخل ہوئے۔ کچے مکانات، تنگ گلیاں اور کہیں کہیں سرو کے درخت۔ علی نے بس سے اترتے ہی اناروں کی تلاش شروع کر دی، جن کا موسم نہیں تھا، شاید اسی لیے اکثر مکین بیماروں کی صورت بنائے پھرتے تھے۔ اڈے کے گرد و نواح میں اکثر ہوٹل بے حد غلیظ اور تنگ تھے۔ ٹانگے والے کے مشورے پر ہوٹل قندھار کا رخ کیا، جو پرانے شہر سے باہر جدید حصے میں واقع ہے۔ ہوٹل کے کلرک نے کمرے کا کرایہ 100 روپے بتایا، چنانچہ واپس باہر آ گئے۔ ساتھ والی عمارت پر پاکستان کا چاند تارا لہرا رہا تھا۔ پاکستان قونصلیٹ، قندھار۔ ہم فوراً اندر پہنچ گئے۔ ادھر ادھر جھانک رہے تھے کہ ایک پٹھان چوکیدار نمودار ہوا۔ "ہو کس ملاوے گی؟" ہم نے سینہ تان کر کہا۔ "ہم پاکستانی ہیں اور یہاں رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔" وہ ہمیں عمارت کے پچھواڑے میں لے گیا، جہاں ایک صاحب دبیز شیشوں کی اینک لگائے ٹائپ رائٹر پہ جھکے ٹائپ میں مصروف تھے۔ "فرمائیے۔" انہوں نے ٹائپ رائٹر سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا۔ "ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں رات گزارنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش ہے۔" میں نے کندھے سے سامان اتار کر نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ "یہ ہوٹل نہیں ہے۔" صاحب نے ہماری طرف بغور دیکھتے ہوئے بڑی سرد مہری سے جواب دیا۔ "ویسے قونصلیٹ میں ایک مہمان خانہ موجود ہے، لیکن وہاں قونصل جنرل کی اجازت کے بغیر شب بسری ممکن نہیں۔" "خوب!" میں نے خوش ہو کر کہا۔ "اور قونصل جنرل صاحب کہاں ہیں؟" "وہ شکار پر گئے ہیں۔" انہوں نے بے رخی سے کہا، اور پھر ٹائپ رائٹر پر جھک گئے۔ "تو پھر آپ ہی کچھ بندوبست کر دیجئے، اب ہم کہاں مارے مارے پھریں گے؟" میں نے لجاجت سے درخواست کی۔ مجھ میں اب سارا سامان اٹھا کر واپس شہر جانے کی ہمت نہ تھی۔ علی پہلے ہی کوٹھی کے لان میں لیٹ کر سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ "مجھے اس کا اختیار نہیں۔" صاحب کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ "سفارتی قوانین کی روح سے صرف قونصل جنرل کو ہی اختیار ہے۔" میں نے خاموشی سے اپنا سامان کھولا، خیمہ نکال کر فرش پر رکھ دیا اور خیمے کے ڈنڈے آپس میں جوڑنے شروع کر دیے۔ صاحب نے کھنکیوں سے ساری کارروائی کا جائزہ لیا اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ "یہ کیا ہو رہا ہے؟" "دیکھیے صاحب۔" میں نے جیب سے پاسپورٹ نکال کر شہریت کا صفحہ آگے کر دیا۔ "میں پاکستانی شہری ہوں، اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو پاکستانی قونصلیٹ قواعد کی روح سے پاکستان کا ایک حصہ بنتا ہے۔ ان ڈنڈوں اور کپڑے کی مناسب تنصیب سے اس لان میں ایک عدد خیمے کا ظہور ہوگا، اور پھر آپ سفارتی قواعد کی روح سے ہی ہمیں پاکستان کی سرزمین پر شب بسری سے منع نہیں کر سکتے۔" صاحب ذرا گھبرا گئے، اینک اتار کر جلدی سے شیشے صاف کیے اور دوبارہ پہن کر نہایت
شفقانہ انداز میں فرمایا، مہمان خانہ بائیں طرف ہے، میں چوکیدار سے کہہ کر کھلوا دیتا ہوں۔ رات کا کرایہ 10 روپے ابھی ادا کر دیجیے۔ کمرہ نہایت آرام دہ اور ہر قسم کے سامان آسائش سے آراستہ تھا۔ شام کو تیار ہو کر باہر نکلے تو برآمدے میں انہی ٹائپسٹ صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے، یقین جانیے یہ میرے دائرۂ اختیار سے باہر تھا، ورنہ ہم یہاں اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے ہی تو مامور ہیں۔ اگر کھانے کی غرض سے باہر جا رہے ہیں تو میر اوز عمدہ جگہ ہے۔ ہوٹل میر اوز کے رنگ برنگے شیشوں، مذہبی طغروں اور فلمی اداکاروں کی نیم برہنہ تصویروں سے مزین ہال میں بڑی گہما گہمی تھی۔ اکثر لوگ کرسیوں پر پاؤں رکھے کھانا کھانے میں مہو تھے۔ چند ایک نسوار چڑھا کر ناک پر رومال رکھنے کا تدارک کیے بغیر پوائنٹ بلینک چھینکنے میں مصروف تھے۔ فضا میں چرس کی ناگوار بو کا گمان ہوتا تھا۔ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے پٹھانوں کی ایک ٹولی ہال میں بجنے والی ہندوستانی موسیقی پر سر دھننے پر ہی اکتفا کر رہی تھی، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، 3 فلمی ریکارڈ سنے اور چرس کا ایک سگریٹ پیا۔ کھانے کا آرڈر دیتے وقت میں ابھی خرد خردم کی گردان کے جھنجٹ میں پڑا ہوا تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے کوی ہیکل پٹھان نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹھیٹھ پنجابی میں کہا، بادشاہو کی کھاؤ گے؟ بادشاہوں نے بتایا کہ کیا کھائیں گے، اور اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، آپ پٹھان ہیں؟ جی ہاں، پٹھان ہی سمجھیے، دراصل میں ہندو ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد کئی سو برس بیشتر یہاں آ کر بس گئے تھے۔ قندھار میں سکھ اور ہندو بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ آپ نے رات بسر کرنی تھی تو مندر میں چلے آتے، وہاں بھنڈارا بھی مل جاتا۔ ہم نے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا ہی کریں گے۔ ہوٹل سے نکلے تو باہر ہو کا عالم تھا۔ قندھار کے کوچے و بازار سرے شام ہی سنسان ہو چکے تھے۔ دوسری صبح کونسل کا چوکیدار ہمارے لیے ناشتہ بنا کر لے آیا، چائے، تلے ہوئے انڈے اور پراٹھے۔ ہم نے روانگی سے قبل ناشتے کے دام چکانا چاہے تو وہ ناراض ہو گیا۔ خو تم پردیسی ہمارا بھائی، اس کی اس غیر متوقع مہمان نوازی نے ہمارے دل مول لیے۔ ہم نے اپنا سامان باندھا اور بسوں کے اڈے پر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ ہرات جانے والی بس کی روانگی میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ سامان بس پر رکھوا کر شہر کی سیر کے لیے نکل گئے۔ ابھی تک صرف قہوہ خانے اور تندور کھلے تھے، باقی تمام دکانیں بند تھیں۔ مرکزی چوک کے وسط میں سپاہی ٹریفک کنٹرول کرنے کے بجائے زمین پر بیٹھا تربوز کھانے میں مشغول تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے مزار کے دروازے پر ایک باوردی پہرہ دار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ہم باہر سے ہی جھانک کر واپس اڈے پر آ گئے۔ بس شہر کے باغات اور ہریالیوں سے نکل کر ایک مرتبہ پھر خشک پہاڑوں اور تا حد نظر پھیلے ہوئے ویرانوں کی آغوش میں چلی گئی۔ دائیں ہاتھ ایک بے ہنگم سا پہاڑ آیا، جس کی چوٹی پر بابر کی فتوحات کی یادگار چہل زینیاں ہے۔ یادگار تک پہنچنے کے لیے 40 پتھریلی سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں۔ اکبر نے اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی یادگار پر
اپنی فتوحات کا پوسٹ اسکرپٹ لکھوایا۔ بس ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے باہر جھانکا۔ سڑک سے کچھ دور ریت پر ایک مسافر بس اوندھی پڑی تھی۔ بس کے شکستہ ڈھانچے کی اوٹ میں حادثے میں ہلاک ہونے والے مسافروں کے لاشیں پڑے تھے۔ صحرا کی تیز ہوا لاشوں پر ڈالی ہوئی چادروں کو اڑائے لے جا رہی تھی۔ چادر سرکتی تو ادھ کھلی آنکھیں، کٹے ہوئے بازو اور بے جان دھڑ نظر آ جاتے۔ ایک زخمی مسافر پتھر چن کر چادروں کے کناروں پر رکھ رہا تھا تاکہ ہوا کا زور انہیں اڑا نہ لے جائے۔ خون سے لتھڑی ہوئی ایک چادر کے نیچے سنہری بالوں کی ایک لٹ ہوا میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ کوئی یورپی سیاح تھا جسے موت افغانستان کے صحراؤں میں کھینچ لائی تھی۔ حادثے میں بچ جانے والے مسافر بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے اور بھوتوں کی مانند ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ساری فضا میں ایک ناگوار بو رچی ہوئی تھی۔ حادثہ صبح 6 بجے ہوا۔ ایک مسافر کہہ رہا تھا نزدیک ترین ہسپتال قندھار میں ہے۔ امید ہے طبی امداد آج دوپہر تک پہنچ جائے گی۔ گھر سے نکلنے کے بعد پہلی بار مجھے سفر کے خطرات اور صعوبتوں کا احساس ہوا۔ دہشت اور خوف کا ایک چھوٹا سا سپولیا جو پہلے سے میرے دل کے کسی کونے کھدرے میں چھپا بیٹھا تھا، شراب سے باہر نکلا اور اپنا ننھا منھا پھن لہرانے لگا۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہاں نہیں تو ایران یا ترکی میں صحیح، یا پھر کیا؟ میں نے نڈر بننے کی ناکام کوشش کی۔ حادثہ کہاں نہیں ہو سکتا، وہاں اپنے گھر کے سامنے سڑک پار کرتے وقت بھی تو ہو سکتا ہے۔ سپولیا یہ بات سن کر پھر کسی تاریک کونے میں دبک گیا۔ ہماری بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے بلند آواز سے مرنے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کی اور ہم روانہ ہو گئے۔ دوپہر کو ہم گرشک پہنچ گئے، جہاں سے کچھ فاصلے پر دریائے ہلمند کے کنارے لشکری بازار اور قلعہ بست کے کھنڈرات ہیں۔ محلات، مسجدیں، حفاظتی برج، فصیلیں اور بلند محرابیں صحرا میں بکھری پڑی ہیں۔ لشکری بازار غزنوی سلطانوں کا سرمایہ در سلطنت تھا۔ ترکوں کے ہاتھوں سلطان مسعود کی شکست کے بعد جہاں غزنی برباد ہوا، وہاں لشکری بازار کو بھی زوال آ گیا۔ اس عظیم شہر کی حدیں دشت مرگ کو چھوتی تھیں۔ محل وقوع اور آب و ہوا ایک وسیع سلطنت کے دارالخلافے کی تعمیر کے لیے انتہائی ناموزوں تھی۔ برسوں سے آثار قدیمہ کے ماہرین اور تاریخ دان اس گتھی کو سلجھانے کی ناکام کوشش کرتے رہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کے تحت مجبور ہو کر غزنی کے سلطانوں نے اس ویرانے کا انتخاب کیا۔ چند برس بیشتر کھدائی کے دوران برآمد ہونے والی اشیاء نے اس عقدے کو حل کر دیا۔ یہ تردد صرف ہاتھیوں کی خاطر کیا گیا تھا۔ ان دنوں ہاتھی جنگی مہمت کا ایک لازمی اور فیصلہ کن جز ہوا کرتے تھے۔ یونانی سلوکس نے جو انہی اطراف کا حکمران تھا، ہمسائے ایرانی سلطنت پر فوج کشی سے پہلے ہاتھیوں کی سپلائی کے لیے ہندوستانیوں سے ٹینڈر مانگے۔ چندر گپت موریہ نے کوہ ہندو کش سے قندھار تک کا علاقہ بطور کوٹیشن لکھ دیا
اور سلوکس کی طرف سے منظوری کا خط آنے پر آرڈر کے مطابق بڑھیا قسم کے فربا ہاتھی سپلائی کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سلوکس کا حریف انٹوگوسی میدان جنگ میں ہاتھیوں کی کثیر تعداد دیکھ کر ہی بھاگ نکلا۔ محمود غزنوی بھی اپنی آئے دن کی ہندوستانی مہموں کے لیے ہاتھیوں پر بہت بھروسہ کیا کرتا تھا۔ موسم سرما میں غزنی خوشگوار رہتا، مگر سرما کی شدت ان قوی ہیکل جانوروں کو راس نہ آتی اور ان میں سے اکثر فوت ہو جاتے۔ چنانچہ ایک گرم اور خشک جگہ کی تلاش ہوئی جہاں محمود کے چہیتے ہاتھی سردیوں میں خوش رہ سکیں۔ لشکری بازار کی تعمیر اسی ضمن میں ہوئی۔ اس سے قبل رومنوں نے بھی اپنے جنگی ہاتھیوں کی خاطر شام میں خصوصی شہر تعمیر کروائے۔ دھوپ کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی اور بھوری چٹیل اور بنجر زمین پر جا بجا سبزے کے نشان اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ ہماری منزل قریب ہے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ ہم 1 گھنٹے تک ہرات پہنچنے والے ہیں۔